جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے کشمیریہ سال اول، اور اس کا آج پہلا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا سبق جو ہے وہ ہے جنگ بدر۔ تو جنگ بدر میں ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے جنگ بدر کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور یاد رہے کہ یہ جو پورشن ہے، میں نے کشمیریات کا جو پیٹرن ڈسکس کیا تھا، اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ پورشن جو ہے وہ 20 نمبر کا آئے گا، جس میں آپ کو ترجمہ کرنا ہے، تشریح کرنی ہے، ما سیاق و سباق۔ سیاق و سباق بھی آپ نے بتانا ہے، حوالہ متن بھی ساتھ ساتھ بتانا ہے۔ تو اس میں نمبر 1 جنگ بدر ہے۔ اگر میں پیچھے آپ کو دکھاؤں تو 20 نمبر کا کہاں سے آپ کو سوال بنے گا؟ دیکھیں نا، یہ حصہ نثر ہے، ان میں آتا ہے جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ احد، رسول پاک بسیط جرنیل، کشیر ہند قدیم ترین لوگ تاہم زبان، کاشر مسلمان تھے پنجاب۔ یہ جو 6 سبق ہیں، چھوٹے چھوٹے اسباق ہیں، کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں، تو ان میں سے آپ کو 20 نمبر کا سوال بی اے کشمیریات سال اول میں پوچھا جائے گا۔ جو آپ نے اٹیمپٹ کس طرح کرنا ہے، آپ کو ایک پیرا دیا گیا ہوگا، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک پیپر کھول لیا ہے۔ 2018 کا یہ پیپر ہے۔ آپ سوال نمبر 1 جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح پوچھا گیا ہے۔ مطلب دیکھیں، پیرا دیا گیا ہے، انہی 6 اسباق میں سے یہ جو والا پیرا جو ہے یہ جنگ بدر میں سے آیا ہوا ہے، 20 نمبر کا ہے۔ تو آپ سے اس نے کہا ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں، ما حوالہ متن اور سیاق و سباق۔ تو مختصر یہ کہ آج کے سبق میں اب جو سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کشمیریات کی، یہاں سب سے پہلے 2-3 لیکچر جو ہیں وہ کشمیریات کا جو پہلا سوال ہے اس کو ہم حل کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، ترجمہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو حوالہ متن کا پتہ ہونا چاہیے۔ حوالہ متن اس کا کیا ہے؟ حوالہ متن میں ہم مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور ماخذ، یہ 3 چیزیں جو ہیں حوالہ متن میں لکھتے ہیں۔ مطلب اگر جنگ بدر میں سے آپ کو پیرا آ جاتا ہے تو آپ حوالہ متن میں لکھیں گے سبق کا عنوان، تو کیا لکھیں گے؟ جنگ بدر۔ اور مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد یوسف بخاری۔ اگر میں آپ کو یہاں لے جاؤں تو اگلے صفحے پہ لکھا ڈاکٹر محمد یوسف بخاری۔ اور اگر آپ نے ماخذ لکھنا ہے، ماخذ سے مراد کہ یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، تو ہے سون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حوالہ متن میں لکھنا ہے۔ اور سیاق و سباق میں کیا لکھنا ہے، تشریح میں کیا کرنا ہے، وہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیکچر میں صرف ہم ترجمہ ہی پڑھیں گے۔ تو حوالہ متن میں نے آج آپ کو بتایا ہے، اور آج ہم ترجمہ پڑھیں گے، اور اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کا سیاق و سباق اور تشریح کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے اما وجہ سبب سپت جنگک حالات پیدا، اس وجہ سے جنگ کے حالات پیدا ہوئے۔ چنانچہ مکہ کیو قریش سردار ویلابوس، چنانچہ مکہ کے قریشیوں نے جب سنا کہ تھندس شام کس تجارتی قافلس، کہ ان کا جو شام کا تجارتی قافلہ ہے، کر مسلمانوں قافلس پیٹ، قافلے پر، پیٹ پر، کر مسلمانوں حملہ، مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے، تمسو کر پنسن تمام وسائل یکجا، تو پھر انہوں نے کیے اپنے تمام وسائل اکٹھے کیے تھے، ایک ساتھ سپاہ قریک مکہ پیٹ جنگ خاطر روانہ، اور 1000 جو ہے وہ کا لشکر جو ہے وہ اکٹھا کر کے مکہ پیٹ جنگ خاطر روانہ، مکہ میں جنگ کی خاطر روانہ ہوئے۔ رسول پاک تے واز اطلاع، رسول پاک کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی کہ قریش 6 مسلمانن پیٹ حملہ کرن وال، کہ قریش مسلمانوں پر حملہ، کہ قریش پیٹ مسلمانن پیٹ حملہ کرنے وال، کہ مسلمانوں کے اوپر قریش حملہ کرنے والے ہیں۔ تے تیمہ تے سپد مدینہ شریف پیٹ روانہ، تو آپ بھی مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ بدرکس مقامس پیٹ سپد جنگ شروع، بدر کے مقام پر جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی۔ صبح سپد مسلمانوں پر نماز، صبح ہوئی تو مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ ایما پتہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہادس پیٹ واس، اور نماز کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد پر واس کیا۔
اوس مسلمان ہند گڈنیک جنگ، اور یہ جو ہے مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی تے کافرن ستی گڈنیچ لڑائی، اور کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ ایک نیک دل قریشن ایک نیک دل قریشی کریائی کوشش، اس نے یہ کوشش کی کہ یہ جنگ گس ٹلن، کہ یہ جنگ ٹل جائے تو ابن حضرمی سن خون بہا تمسن دین وارثن انا دین، اور ابن حضرمی کا جو خون بہا ہے اس کے وارثوں کو دے دیا جائے۔ قریشن ہن سردار اتبا اوس اما خاطر تیار، قریش کا سردار اتبا اس کے لیے تیار بھی ہو گیا، مگر ابو جہلن کر یہ تجویز مسترد، لیکن ابو جہل نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ جیلا صبح سپد یاؤ، جب صبح ہوئی فوج سپد یاؤ دونوں طرفوں تیار، تو فوج دونوں طرف سے تیار کھڑی تھی۔ ایک طرفہ 80 اقساط، ایک طرف 1000 کا لشکر تھا، لوگ فوجی سامان ستی لیس، اور وہ فوجی سامان کے ساتھ لیس تھے۔ دوئمہ طرفہ 80 صرف 313 لوگ، اور دوسری طرف جو تھے وہ 313 لوگ تھے۔ یمن نشہ پورا ہتھیار نہ، جن کے پاس ہتھیار بھی پورے نہ تھے۔ زبردست جنگ سپد، زبردست جنگ ہوئی۔ یتھ من اتبا تے ابو جہل آیا مارنا، جس جنگ میں ابو جہل اور اتبا مارے گئے، ابو جہل اور اتبا مارے گئے۔ اما علاوہ آیا قریش خاندان 70 لوگ مارنا، اس کے علاوہ قریش کے خاندان کے 70 کو کہتے ہیں 70 لوگ مارے گئے۔ یہ ماستی مکہ کین کافرن لرا پارا گھیو، اس سے مکہ کے کافر جو تھے وہ جو ہے وہ ڈگمگا گئے۔ مسلمان ہند گیگ صرف 17 نفر شہید، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 14 لوگ شہید ہوئے۔ یہ اسی مسلمانن ہند ایک بار فتح، یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فتح تھی۔ آگے ہے جی اتھ جنگ، یہاں تک پڑھنے لگے ہیں۔ اتھ جنگ مند آئمہ 70 قریش گرفتار، اس جنگ میں قریش کے 70 لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے۔ تمن ستی کر مسلمانوں 60 جان سلوک، جن کے ساتھ مسلمانوں نے بہت اچھا سلوک کیا۔ ایمن خوراک ٹھیک ٹھاک کھوان، وہ ان کو ٹھیک ٹھاک خوراک کھلاتے تھے۔ تے پائنا اس فاقہ تے خضر کھوان، اور خود فاقے میں روزان رہتے تے خضر کھوان اور کھجوریں وغیرہ کھا لیتے۔ یمن پلو اسینا آسان، جن کے پاس کپڑے نہ تھے تو تیمن اسی پلو ایوان دین، تو وہ ان کو کپڑے دیتے تھے۔ امو منز ایک شخص سہیل بن عمر، ان میں ایک شخص سہیل بن عمر بھی تھا، یوس مسلمانوں اس گرفتار کرم، تو جسے مسلمانوں نے گرفتار کیا ہوا تھا۔ بعض صحابی اسی وسان، بعض صحابہ چاہتے تھے کہ سہیل بن عمرس گس وند پھڑا ونا، کہ سہیل بن عمر کے دان توڑ دیے جائیں تے فوراً قتل کرنا این، اور اسے فوراً قتل کر دیا جائے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیت نا مسلمانن امن کنا قسمک تے تکلیف دین، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر یہ اعلان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یما یرغمالی کہتی چھے، کہ جو یرغمالی قیدی ہیں تیمن مند اما امیر چھو، اور ان میں سے جو امیر ہیں تم دین فدیہ، وہ فدیہ دے دیں، تو این آزاد کرنا، اس صورت میں وہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو یما غریب چھو، اور جو غریب ہیں مگر لکھن پرن چھو زانان، مگر لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، پر نوان دہن ان پرن، تو وہ 10 جو بچے ہیں ان کو پڑھا دیں پتا انتا، تو اس کے بعد وہ آزاد کرنا ہی آزاد کر دیے جائیں گے۔ اما بالکل ان پڑھا، اور جو بالکل ان پڑھ ہیں تے غریب چھو اور غریب بھی ہیں، تیما این خان خدائے سنس وقت من آزاد کرنا، تو وہ خدا کے رستے میں آزاد کر دیے جائیں گے۔ بدرچ لڑائی بنایا مسلمان اک سیاسی قوت، بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو ایک سیاسی قوت بنا دیا، تے ات کنن بنایا مسلمان ہند اک مستحکم حکومت، اور مسلمانوں کی اس طرح ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئی۔ اہل قریشک زور گو ختم، اہل قریش کا زور ختم ہو گیا، مکہ اکثر رئیس آیا مارنا، مکہ کے اکثر جو رئیس ہیں سردار ہیں وہ مارے گئے۔ سارنوی رئیس ہند
رئیس بن جاؤ، اور تمام رئیسوں کا رئیس بنا دیا گیا ابو سفیان کو۔ اما فتح قرب کفا منافقین تتر بتر، اس فتح نے منافقین کو تتر بتر کر دیا، مگر دوئمہ طرفہ سپد یہودی تے ہوشیار، مگر دوسری طرف کے یہودی بھی ہوشیار ہو گئے۔ تیمن سپد احساس، انہیں احساس ہو گیا کہ اگر مسلمان آیا نہ زیر کرنا، اگر مسلمانوں کو زیر نہ کیا گیا، تیمہ بنن بڑ دشمن تن خاطر، تو وہ ان کے لیے بہت بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ جی عزیز طلباء، یہ تھا آج کا جنگ بدر کا لیکچر۔ تو آج آپ نے اس کا پڑھا ہے ترجمہ، تو اس کو پڑھیں، رپیٹ کریں، ریوائنڈ کریں بار بار۔ آج آپ نے ترجمہ پڑھا ہے اور ساتھ اس کا حوالہ متن جو ہے وہ پڑھا ہے۔ باقی رہ گئی اس کا سیاق و سباق۔ تو سیاق و سباق جو ہوگا، آپ سیاق و سباق میں جو ہے وہ یہ لکھ دیجیے گا، یہ والا، یعنی کہ یہاں سے شروع کر دیجیے گا، یعنی کہ درج ذیل درج بالا پیرا جو ہے ڈاکٹر محمد یوسف بخاری کی ایک سخیم کتاب سون رسول پاک سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے سیرت کے تمام پہلوؤں کو کشمیری زبان میں اجاگر کرنے کی اعلیٰ کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنی فہم و فراست کا بین ثبوت دیتے ہوئے تسلسل اور اختصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ اس اعلیٰ کاوش پر ڈاکٹر صاحب صدارتی ایوارڈ کے بھی مستحق، صدارتی ایوارڈ بھی لے چکے ہیں۔ تو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ آپ سیاق و سباق میں لکھ دیجیے گا۔ تو تشریح کیا کرنی ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔